پرسنالٹی کے ٹائپس ہے، اور آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہی تمہیں ملتی ہے معاشرے میں. دنیا تمہیں ریٹ کرتی ہے تمہاری پرسنالٹی کی بنیاد، آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کی بنیاد پر. اور آپ کے پاس جو نالج ہے، یا نالج کو بھی میں تھوڑا مزید آسان کروں، آپ کے پاس جو سلوشن ہے، جو آپ کے پاس پرابلم کا حل ہے، اس کی بنیاد پر معاشرہ تمہیں ریٹ کرتا ہے. دنیا میں کہیں پر بھی جاؤ، آپ کی شکل، صورت، ڈریس، انگوٹھا، گھڑی، قیمتی موبائل اور لیپ ٹاپ سے کسی کو نہیں تولا جاتا. آپ کی پرسنالٹی ٹائپ پر آپ کو تولا جاتا. پرسنالٹی ٹائپ تمہاری کیا ہے؟ اچھا، یہ پرسنالٹی ٹائپ بنانا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ جیسے کم عمر بچے اس وقت اپنی پرسنالٹی بنا رہے ہوتے ہیں. یو آر ایکچولی میکنگ یور پرسنالٹی ناؤ. 16 سال، 18 سال اور 22 سال، دس از واٹ دا پیریڈ ان وچ ہماری آبزرویٹری لرننگ تیز ہوتی ہے اور ہم اپنی پرسنالٹی ٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ کلیکٹیولی پرسنالٹی پھر 3 ڈائمینشنز میں ہے. دیر آر 3 ڈفرنٹ پارٹس ان پرسنالٹی. یہ ہمارا کپڑا ہے نا، دماغ جو ہمارا ہے، اس کی تین قسم کے مطلب ہے کہ اس میں ہمارا جو کلیکٹیو اپیرنس ہے، حجرے میں، گھر میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی کمپنی میں، کسی آرگنائزیشن میں، it is based on 3 dimensions. It is based on 3 layers. نہیں سمجھے میری بات؟ مطلب آپ کی قیمت اور آپ کی ویلیو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کے 3 حصے ہیں. 1 2 and this is the brain chamber. اور اسی پہ دنیا ہمیں ریٹ کرتی ہے، اسی پہ دنیا تمہاری قیمت ڈالتی ہے. ورنہ تم کتنے خوبصورت ہو، کتنا قد کاٹ ہے، کیا قیمتی موبائل، گاڑی تمہارے پاس، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہ جو 3 ڈائمینشنز ہیں نا، ہم اسی کی بنیاد پر اپنے معاشرے میں کھیل رہے ہوتے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو جو ہماری طرف آ رہا ہوتا ہے. ہم تو رسپونڈ کرتے ہیں نا، معاشرہ ہمیں سگنلز دیتا ہے اینڈ وی رسپونڈ اکارڈنگلی. تو یہ بھی ایک، یعنی کہ یہ بھی ایک لینگویج ہے، ہم اکارڈنگلی رسپونڈ کرتے ہیں وٹ وی ریسیو. تو یہ پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے برین چیمبر میں اور آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کے ان 3 حصوں نے کس طرح ان کو رسپونڈ کرنا ہے. اگر وہ آپ کا جو دماغ کے 3 حصے ہیں، یا آپ کے پرسنالٹی کے جو 3 بنیادی جز ہیں، جس کو نارملی اردو میں ہم شعور کہتے ہیں، اور ایک لاشعور ہے، اور ایک تحت شعور ہے. انگریزی میں اس کو کانشیس کہتے ہیں، لاشعور کو سب کانشیس کہتے ہیں، اور تحت شعور کو ان کانشیس کہتے ہیں. ہمارے دماغ کے ان تینوں چیمبرز نے سامنے آنے والے پرابلمس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، اور وہ رسپونڈ جج کیا جاتا ہے کہ وہ کتنا افیکٹو ہے اور کتنا ٹو دا پوائنٹ ہے. اگر آپ کے دماغ کے اور آپ کی پرسنالٹی کے یہ تینوں چیمبرز پراپرلی پروگرامڈ ہو، ماڈیولڈ ہو، بیسڈ آن ایکسپیرئنس، نالج ہو، تو آپ کی پرسنالٹی سے آؤٹ پٹ جو آپ دیتے ہیں وہ اتنا افیکٹو ہوتا ہے کہ لوگ تمہیں سونے اور چاندی سے تولنا شروع کرتے ہیں. لیکن پرسنالٹی کے ان تینوں حصوں کو بنانے کے لیے پروگرامنگ کرنی ہے، جو ہم نہیں کر پاتے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کھڑا ہوں، فیصل یار کہیں پہ تار نہیں چل رہی، مجھے کیسے پتہ چلا کہ کسی کہیں پہ بجلی کی تار جل رہی؟ سونگنے سے. وی ریسیو ڈیٹ آن دا بیسس آف نیورونس. یہ انسانی جسم میں جو یہ نیورولوجی کا کنسیپٹ ہے یا نیورونز ہے، وی اسمیل تھنگس، اوکے، وی فیل تھنگس. لائک میں کچھ بولوں گا بھی نہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے درمیان ایک لینگویج کار فرما ہے اس وقت، ہے نا.
پہلی دفعہ آپ کو کیا فیل ہوا, اور پھر you see that this process takes place on the basis of your neurons. ترى که دا صادر یخنی ډیر زیات ظالم بچہ بڑستان دیا چول رکھ دا صادر کیسے پتہ چلا؟ ٹھنڈ لگ رہی تھی, آپ نے چادر. This is what your neurons tells you. This is what input comes in your mind, responding to it. ہمارا دوست, ہمارا کزن, ہماری سبلنگ, ہمارے والد, ماں باپ, بہن بھائی, اغوی دوی, ماماگان, ترونا, جس معاشرے میں تم رہتے ہو اس پورے معاشرے سے آپ کو مل رہی ہوتی ہے سگنلز. اب یہ آنے والے سگنلز آپ کے تحت شعور کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ واقعات بہت پہلے ہو جائے, یہ آپ کے لاشعور کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے شعور کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے معاشرے میں آپ کے ماں باپ, بہن بھائی, گھریلو اندر جھگڑے, لڑائی, بدماشی, دشمنی, بدلہ, انتقام والا سچویشن ہوگا یا اس قسم کا کنٹینٹ موبائل میں دیکھ رہے ہوں گے, تو یاد رکھو کہ آپ کے تحت شعور اور لاشعور میں بیک اینڈ پر جو باہر سے آنے والا کوشچن ہے یا پرابلم ہے وہ ایسا ہی ریئیکٹ کرے گا جس طریقے سے جو چیز آپ کے لاشعور اور تحت شعور میں پڑی ہے. So this is what our surroundings, our siblings, our friends, the content we watch, we feel, we observe are actually making our personality type. But if somebody, اگر کوئی نوجوان یہ باہر سے آنے والے ان پٹ کو پروگرام کر گیا تو یاد رکھو ایک بات, اس نے دریافت کر لی. اس پروگرامنگ کو کیا کہتے ہیں؟ نارملی اس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتے ہیں. میں نے اس پہ یسٹرڈے بڑی ڈیٹیل پروگرام کی. ہمارے نوجوان بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہاؤ کین یو پروگرام یور سیلف ان آرڈر ٹو گیو بیسٹ آؤٹ پٹ ان دا سوسائٹی اور ان ٹو دا پیپل. بس ایویں آپ کو کہا تھا جو دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, جو فیل کرتے ہیں, یہ پوچھے بغیر اپنے آپ کو آپ کی لاشعوری دنیا میں ایک محل بنا دیتا ہے, اور جب آپ ارد گرد کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے تو آپ اکارڈنگلی رسپونڈ کرتے ہیں. میں مزید آسان کرتا ہوں, آپ کا جو انکانشیس ہے نا, یہ سمجھ لو وہ نالج ہے جو بینک میں پڑا ہے. اٹ از بیسڈ آن یور پاسٹ ایکسپیرینسز. 5 سال پہلے, 8 سال پہلے, 10 سال پہلے کوئی ایک واقعہ ہوا, کوئی ایک حادثہ ہوا تمہارے ساتھ, کوئی ایک ایکسپیرینس ہوئی, کوئی ایک تجربہ ہوا, کہیں تم ٹور پہ گئے اور ادھر کوئی ایک چیز ہوئی. آپ کے تحت شعور میں اور دماغ کے کسی ایک حصے میں یہ چیز ریکارڈ رہتی ہے, موجودہ میں آپ کو یاد نہیں رہتا. اب میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہوں, میری زندگی میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو انکانشیس میں محفوظ ہے, اور کبھی کبھی خواب میں میں اس کو دیکھتا بھی ہوں. یار نن میں خوب کی پلار لی دلے ہو, یار پلار میں وفات شوی 15 کالا مخ کی ہنن میں پلار میں خوب کی لی دلے ہو. وہ 15 سال پرانا واقعہ انکانشیس کے اندر چونکہ محفوظ ہوتا ہے تو خود کو, تو جو آپ کے ساتھ پرانے واقعات ہوئے ہیں, پرانے معاملات ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ تجربات ہوئے ہیں, لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا ہوا بیسڈ آن یور پاسٹ ایکسپیرینسز, سمجھ لو بینک میں پڑا ہے, سمجھ لو دیٹ از ان بینک. لاشعور از دین لٹل ڈفرنٹ دین دا انکانشیس. یہ وہ آرگومنٹس ہے یا وہ انفارمیشن ہے جو آپ کے ایکشن کو بیک کرتی ہے, لیکن تھوڑا آپ سوچتے ہیں اس پہ. یار آپ سے سوال ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں اچھا اس کا پاسبل حل ہاں یہ ہو سکتا ہے. تو کیش ان یور پاکٹ اینڈ کانشیس از کیش ان یور ہینڈ, knowledge in your hand, knowledge in your pocket, knowledge in your bank. That is what your personality prevails, and on the basis of these 3 approaches you respond to the people. Past برا گزرا ہے, غلط صحبت میں گزرا ہے, ظلم, زیادتی, انتقام, بربریت, مارنا, کاٹنا, مروانا, بدلہ لینا, شوبازی, عیاری, لو, پیار, یہ ان چیزوں میں گزرا ہے. تو آپ کے پاس سمجھ لو آپ کے پاس بینک میں صرف خزلہ پڑا ہے, گند پڑا ہے. On the basis of your
those experiences you cannot perform well in the society in a very good way. ہاں the knowledge in your pocket جو لاشعور ہے یہ بھی انفارمیشن ہے, ایکسپیرینس ہے, نالج ہے جو آپ کے سامنے آنے والے کسی بھی پرابلم میں آپ کو تھوڑا سا بیک اینڈ پہ جا کے آرگومنٹیٹو بنا کے آپ رسپونڈ کرتے ہیں. اور شعور وہ ہے کہ جو آپ انسٹنٹ ڈیسیشن لیتے ہیں. نہیں سمجھے میری بات؟ یا آپ لوگ یہاں سے جب باہر نکلو, ادھر ہمارے اس بلڈنگ میں چلغوزی کا ایک پودا لگا ہے, نوٹ کیے؟ کل میں بچوں کو سیشن دے رہا تھا تو بارش ہونا تھوڑا تھوڑا آ گئی. تو اس چلغوزی کے پودے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ سخت سا وہ اتنی سی وہ گرنیٹ وانتا کی نہیں آگا پدے کی نچدے پانی بارانو شینو دا را غرزی گی منگ دا سی ولاړو زما سی یو خیال شو برنه یو را خوش شو اچھا څنګه را خوش شو مې لکه دی خوشی نو هغه ټاک کر کے زمین پہ وہ چیز گر گئی. یہ جو میں نے کہا لگا را دے خوشی, یہ میں نے کس چیز کی بنیاد پہ کیا؟ شعور کے بنیاد. یہ سامنے آنے والے کسی بھی ناخوشگوار یا آنے والا جو آپ کو مل رہا ہوتا ہے ان پٹ, اس کو انسٹنٹ جواب شعور کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ آن ہینڈ, کیش آن ہینڈ ہے. مثال کے طور پر آپ راستے میں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, کس چیز پہ جا رہے ہیں؟ اور آپ موٹر سائیکل آپ تیز جا رہے ہیں اور سامنے کسی نے پائپ لگایا ہے, چھڑکاؤ کر رہا ہے, تو آپ کو انسٹنٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر میں اس چھڑکاؤ پر تیز جاؤں گا تو, یا پھر لیٹ سپوز آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور سامنے سے رکشہ اس طرح آ رہے اور تمہیں مار ہی رہا ہے, تم خود کو بچا لو. تو یہ شعور کے بنیاد پر ہم کرتے ہیں جس کو کانشیس کہتے ہیں. کوئی بھی پرابلم اسی وقت اس کا سلوشن جو ہم دیتے ہیں, دیٹ از آن دا بیسس آف کانشیس. آن دا بیسس آف ایکسپیرینس وہ سب کانشیس بن جاتا ہے. تو میں نے 3:30 بجے گراؤنڈ میں سیشن دیا اور 6 بجے اسی گراؤنڈ میں سیشن دے کر بینچ پہ بیٹھ گیا. تو پودے کے نیچے لڑکے کھڑے تھے, تو میں نے لڑکوں کو بولا کیا لکانو دے انہیں نہ دے خوشی پورن پمنگ بانم دا گرنیٹورا لڑا شوے دے گورے. نہیں سمجھے میری بات؟ وہ ایکشن اسی وقت نہیں ہوا, لیکن چونکہ میرے پاس پہلے ہوا تھا تو آن دا بیسس آف دیٹ ایکسپیرینس کہ ہم نیچے کھڑے تھے اور وہ چیز ہمیں مار رہی تھی, تو ہم نے اس سے خود کو بچا لیا. اور اگلی دفعہ میں بیٹھا تعالیٰ کے ذریعے انہیں نسیر تشیدین اداشیدہ لڑکی. نہیں سمجھے میری بات؟ گھر میں کرتے ہیں نا تجربہ, ہم پتیلے میں کاوا بناتے ہوئے گرم پتیلے کو ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں, کس چیز سے اٹھاتے ہیں؟ کپڑے سے اٹھاتے ہیں نا. تو یہ کپڑے سے کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ ایک دفعہ ہاتھ سے اٹھا کے جلے تھے ہم. تو آپ کے لاشعور میں اور آپ کے جو سب کانشیس ہیں اس میں وہ معلومات, سلوشنز اور ایکسپیرینسز ہوتی ہے جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں ارد گرد میں فیل کر کے اس سے رسپونڈ کرتے ہیں. آپ کی پوری پرسنالٹی کی ویلیو, قیمت ان 3 چیزوں پہ بیسڈ کرتی ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا, اس کو بنانا ہے. اور یہ ابھی بنے گی, یہ بعد میں نہیں بن سکتی. یہ کس طرح بنے گی؟ آپ سب سے پہلے اپنی کانشیس کو ٹھیک کرواؤ. اس وقت جو آپ کے ارد گرد ماحول بنا ہوا ہے اس کو اسمبل کرو. جو کنٹینٹ موبائل پہ دیکھ رہے ہو اس کا تزکیہ کرو. اس کنٹینٹ میں آپ کے دوست میں, آپ کے کزن میں, آپ کے ارد گرد ماحول میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو منزل تک نہیں جانے دیتی, ان چیزوں کو کاٹ. تو آپ نے اپنی کانشیس کو جو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا. مطلب آپ کے ارد گرد جب بگاڑ نہیں ہوگی, توڑ نہیں ہوگی, مروڑ نہیں ہوگی, غیبت نہیں ہوگی, بدلہ نہیں ہوگا, غیر ضروری خواہشات نہیں ہوگی, تو ہوگی کیا پھر؟ وہ چیزیں جو ہیلپ کرتی ہے تمہیں منزل تک لے جانے میں. تو آج کا دن, کل کا دن اور پرسوں کا دن میں جو چیزیں میں ڈیل کر رہا ہوں آن دا بیسس آف کانشیس, لیکن اگلے 2-3 مہینوں میں جو چیزیں ڈیل کروں گا تو یہی جو چیزیں یہ سب کانشیس بن گئی ہے, اور سالوں گزر جائے تو یہ میرے انکانشیس میں چلی گئی ہیں, اور پھر یہ 8 سال 9 سال 10 سال کا کلیکٹیولی تجربہ تمہاری کردار کو کیا کرتی ہے؟ نمایاں کرتی ہے. میرے بچوں یاد رکھو, وی ڈیل ود دا پیپل آن دا بیسس آف آور نیورونس, اینڈ نیورونس کو جس نے مینج کیا اس نے اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا.
نیورونس کے ذریعے باہر سے ملنے والے انفارمیشن کو فلٹر کیے بغیر اس کو ڈائجسٹ کر کے اپنی پرسنالٹی کا حصہ، خیال کا حصہ بنانا سب سے بڑی تباہی ہے اور ڈسٹرکشن ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں. اور یہ ابھی سے بنے گی. ابھی تم لوگ نوجوان ہو، ہارڈلی 22 سال اور 20 سال کے درمیان ہی بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ابھی اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور ابھی اس کو بنایا جا سکتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں، مقصد آپ نے رکھا ہوا ہے، تھوڑے سے آپ ایک سٹیپ بیک لیں، تھوڑی خاموشی اختیار کریں. رائٹ لیفٹ دوست دیکھنے والی کنٹینٹ سب پہ تھوڑی سی احتیاط کا مظاہرہ کرے اور اس میں آہستہ آہستہ سٹیپ فارورڈ ہوتا جائے. اس میں ایسے انپٹس بھی آئیں گے، ایسے سگنلز آئیں گے جو آپ کے سب کانشیس اور انکانشیس کو ڈیولپ کریں گے ڈسٹرکٹیولی. اس کو فلٹر کر کے آگے نکلنا ہے. 18 سال کا ہوں میں، انگریزی زبان بھی سیکھ رہا ہوں، کمپیوٹر سائنسز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہوں، اور لو ہو گئی. تو لو ہونا بھی ایک سگنل ہے نا، سگنل ملی نا، ہائے سگنل ہی ہے نا، آنکھ ماری کسی نے، سگنل ہے. اب یہ سگنل آ گئی تمہیں بیکاز وی ڈیل ود آر نیورونس. ناؤ اٹ ڈپینڈس آن یو کہ ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے کہ نہیں، تم منزل کو اٹھاتے ہو کہ نہیں میرے سامنے مقصد ہے. دس از دا ڈیسیشن بٹوین دا ڈیٹا یو ریسیو اینڈ دا وے یو ریسپونڈ. اف یو ریسپونڈ دا سیم جس طریقے سے تمہیں ڈیٹا مل رہی ہے، پھر تو بیڑا کر کے تمہارا وڑ گئے. پھر آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے اور سامنے سے رکشے والے نے کراس کر کے گالی دی اور تم بھی اتر گئے اور چمبڑک سے پکڑ کے اس کو دبوچ لیا، تو پھر تو وڑ گئے. بیکاز رکشے والے کا آپ کے سامنے کراس کرنا اور تمہیں گالی دینا ایک سگنل تھا جو تمہیں ملا ہے. اور وی ریسیو تھنگس تھرو آور نیورونس. ناؤ اف دا سیم وے اف یو ریسپونڈ، وڑ گئے. نو، یو ہیو ٹو پروگرام واٹ یو ریسیو اینڈ یو ہیو ٹو پروگرام ہاؤ ٹو ریسپونڈ. نہیں سمجھے میری بات؟ بہت سارے بیوقوف بچے کہتے ہیں کہ یار میں تو ہوں ہی ایسا، بس زما کچھ سب زڑی ہے، زما پخلی ذرا ٹولو سرا یو شانتی چلی گم یو شانتی دا گوتے دیسی کی. ٹوٹلی رانگ. آپ چل ہی نہیں سکتے ایک ہی جیسا سب کے ساتھ. He has a different personality type, he has a different personality type, he has a different mindset, he has a different... There are huge amount of people having different personalities and different mindset. How come you say کہ I go what people tell, respond me, I respond accordingly? Totally wrong. تو لو ہو گیا اور تمہارا ہوائیں چلنا ہو گئی، وہ کانوں میں گانے مانے، وہ انگوٹھا آپ لگا کے، آنکھ ناخن بڑھا کے وہ عاشق ہو جانا. یہ دیکھے بغیر کہ میں 18 ایئر کا ہوں، خواب بہت بڑا ہے، گھر میں بہنیں ہیں، امی بیمار ہے، والد صاحب ضعیف ہے، فیملی میں کمپٹیشن ہے، اور پیار ہو گیا. تو زیادہ تر بچے اپنی نیورو مینجمنٹ نہیں جانتے. میرے بچوں، نیورو مینجمنٹ، نیورو پروگرامنگ جس نے کر دی اس نے خود کو پا لیا، اور وہ تخلیق کے ایسے معیار پر پہنچ گیا کہ دنیا جہان کی کوئی بھی قوت اس کو اپنے منزل سے نہیں روک سکتی. تو میرے بچوں آج سے کوشش کرو، اس کو اسٹڈی بھی کرو. آپ لازمی آج گھر میں گوگل کرو، آپ یوٹیوب کرو، NLP کیا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامز کیسے ہوتی ہے. اپنی ظاہر کو، اپنی پرفارمنس کو، اپنی آؤٹ پٹ کو پروگرام کر کے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اپنی کمزوریوں کو اندر سے ڈیکوڈ کیسے کرنا ہے. اپنی ویکنسز کو پروگرام کے ذریعے، مائنڈ مینجمنٹ کے ذریعے کس طریقے سے پروگرام کرتے ہیں کہ اس سے بیسٹ آؤٹ کم نکلے. اس پروگرام کو NLP کہتے ہیں. لازمی اسٹڈی کریں. نہیں سمجھو بچے میری بات؟ آج کل ہمارے اس معاشرے میں موبائل، ٹی وی، ٹیلی ویژن، کیمرہ، نیوز پیپر، دوست، فرینڈز، گھر، رائٹ لیفٹ، اگوی دوی، اس پورے کھچار کے اندر ہم ایکچولی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا، اور پھر اسی ڈیٹا کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ریسیو کرتے وقت اگر تمہاری صلاحیت ان نالج یا ان احساسات کو
پروگرام نہیں کر پاتے تو آپ بھی وہ ہوتے ہیں جو ارد گرد ہوتے ہیں اور آپ اسی میں رہ جاتے ہیں. اگر ان میں سے سوئنگ کر کے آگے جانا ہے تو آپ نے جو رسپانس ڈیولپ کرنا ہے اس میں ایک خاص فرق پیدا کرنی ہوگی اور اس کو ایک ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ سے لے جانا ہوگا. تو میرے بچوں، میرے اس آج کے سیشن میں the simple thing that I was to emphasize, that I was trying to emphasize was that we deliver what we have in our hand, what we have in our pocket, what we have in our bank. What we have been experiencing 10 years ago, what has been experienced months ago, and what are we experiencing now. These three dimensions based on last 10 years are actually representing our personality type. And our personality type is groomed and made on the basis of data we receive from the people through their actions, through their attitude, through their behavior, through mobile, watching movies, dramas, and observing things. But if you are not programming it, then you are becoming the same what the society is responding you. So what is difference in you in rest of the people? No difference. تو میرے بچوں یاد رکھو ایک بات، آپ اپنی پروگرام کریں، ہر وہ ڈیٹا اٹھائے جو تمہارے مقصد کو لیڈ ہیڈ کرے، فیول کرے، اس چیز سے جان چھڑائے جو مستقبل میں رکاوٹ آ سکتی ہے. غیر ضروری فیشن کوئی فائدہ نہیں. ہمارے ہاں بچوں کی سب سے بڑی بیماری غیر ضروری فیشن ہے. دس از فار دا ٹائمنگ، اٹس ناٹ دا آپشن. لو ہونا، نو، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ از دا پریورٹی. کرو لو، منزل حاصل کرو، فری ہو جاؤ، پھر جو مرضی ہے لو کرو. نیڈس اینڈ ڈیزائرس فرق ہی نہیں کرتے. ضرورت کیا ہے، خواہش کیا ہے. خواہشات سب سے پہلے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، ضرورت بائی پاس ہو جاتا ہے. تو میرے بچوں یاد رکھو ایک بات، آج سے اپنے آپ کو، اپنے بینک کو اور اپنے پاکٹ کو اور اپنے ہاتھ میں، یہ تین چیزوں کی بنیاد پر اپنے ارد گرد ایسا ماحول ڈیولپ کرو تاکہ آپ ایک بہترین شخصیت کی صورت میں ابھر کے سامنے آ جاؤ اور معاشرے میں امپیکٹ کر لو. جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں نا بچوں، بڑے منزل والے، ہمیشہ ایک خواب کے ساتھ جیتے ہیں اور ایک خوبصورت محل ان لوگوں نے بنایا ہوتا ہے اپنے دماغ میں کہ یہاں جانا ہے، اور وہاں جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے پرواہ نہیں، ہم کہتے ہیں بس چل رہا ہے، بس جو ہے سو ہے. ٹھیک ہے بچوں.